بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیرت النبی کے سلسلے کی یہ 24ویں ولاگ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز میں زمانہ نبوت سے پہلے کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے بعد جو بھی حالات و واقعات بیان ہوں گے وہ نبوت اور نبوت ملنے کے بعد کے زمانے کے ہوں گے۔ جبرائیل امین کی آمد۔ جب آپ کی عمر اقدس 40 برس سے قریب پہنچ گئی تو مقدمات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا، تاکہ آپ ذہنی طور پر پہلے سے اس بار گراں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمہید نبوت کا آغاز رویائے صادقہ سچے خوابوں سے ہوا، اور اس دور میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا عالم بیداری میں اس کی تعبیر کا مشاہدہ ہو جاتا۔ عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کے ہر خواب کی تعبیر صبح درخشاں کی طرح نمودار ہو جاتی۔ علاوہ ازیں جب آپ گھاٹیوں اور صحراؤں میں تنہا محو خرام ہوتے تو ہر شجر اور حجر آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس زمانے میں آپ کی طبیعت پر مخلوق سے انقطاع اور خالق کی طرف ہمتاً متوجہ ہونے کا غلبہ تھا، اس لیے آپ شہروں اور آبادیوں سے دور کوہوں صحرا کی خلوتوں میں حسن ازل کی تلاش میں سرگرداں رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ نے غار ہرا کو اپنی تنہائیوں کا رازدار بنا لیا، کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی دن اس مقدس غار میں گزار دیتے۔ کبھی کبھی تو پورا مہینہ وہیں بسر کرتے اور انتظار اور مراقبہ کی لذتوں سے سرشار ہوتے رہتے۔ بالآخر ایک دن عرصہ انتظار ختم ہوا اور 21 رمضان المبارک بروز سوموار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر قاصد جبرائیل امین رب العالمین کے ازلی و ابدی پیغام کی پہلی قسط لے کر نازل ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر اچھی طرح بھینچا، پھر کہا، اقرا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل امین نے آپ کو دوبارہ اپنی سینے سے لگایا اور کہا، اقرا۔ آپ نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کی زبان پر یہی مقدس کلمات روانہ ہو گئے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گردہ تھا کہ آپ اس باجبروت کلام کو برداشت کر گئے، جو اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کے پرچے اڑ جاتے۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اسی عالم میں گھر تشریف لائے اور خدیجہ طاہرہ سے کہا، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو گرم کپڑے اڑا دیے گئے۔ ناظرین کرام، یہ سارا واقعہ تو عالم بیداری کا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ منظر آپ کو خواب میں بھی دکھایا گیا تھا تاکہ جبرائیل امین کے اچانک سامنے آ جانے سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ متعدد روایات میں آپ کا یہ بیان مذکور ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں جبرائیل امین کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اقرا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے خدیجہ طاہرہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، میری تو جان پر بن گئی تھی۔ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ ہونے دے گا، کیونکہ آپ راست باز، مہمان نواز، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے والے، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے، فقیروں پر نوازشیں کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ورقہ بن نوفل سے بات کر لی جائے، کیونکہ وہ دین عیسوی کے بہت بڑے عالم فاضل تھے اور ایسے معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ طاہرہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے، ان کے ساتھ کیا پیش آیا ہے۔ ورقہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش آیا تھا تفصیل سے بیان فرما دیا۔ ورقہ نے پوچھا، رداد سن کر کہا، یہ وہی محرم اسرار قاصد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم یہ پیغام سنانے کے جرم میں آپ کو ارض مکہ سے نکال دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جو پیغمبر بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ افسوس کہ حضرت ورقہ کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور آپ تھوڑے ہی عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل خدیجہ طاہرہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بت پرستی میں مبتلا تھے۔
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کا پسندیدہ بت اوندے منہ گرا اور بار بار اٹھانے کے باوجود کھڑا نہ ہو سکا۔ اپنے معبود کی یہ درگت بنتے دیکھ کر بت پرستی سے متنفر ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے قدیم کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ انہی کتابوں کے مطالعے کے دوران ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی عنقریب ایک عظیم الشان نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ اس نبی کے لیے سراپا انتظار تھے اور اپنے اشعار میں اکثر اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول جبرائیل کا واقعہ بیان کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا مدتوں سے انتظار تھا، اس لیے فوراً ایمان لے آئے اور وفات کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس کو وسط جنت میں دیکھا، اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔